اگلے دن آپ کو خبر ملے گی کہ حسن نثار نے خودکشی کر لی. مریم اورنگزیب ذرا دھیان سے قوم کا پوری کا کراؤ. میں سچ بول رہا ہوں چونکہ میں نے ووٹ نہیں لینا. آئی ڈونٹ کیئر. عمران خان جھوٹا ترین. کہو ورلڈ کپ بھی جھوٹا, کہو شوکت خان بھی جھوٹا, کہو نمل بھی جھوٹا, کہو پی ٹی آئی بھی جھوٹ. کھڑکا کے رکھ دی ہیں دونوں نام نہاد بڑی پارٹیاں جن کو کہتے ہو پیپلز پارٹی, نون لیگ. اوقات ہی کوئی نہیں. تو مجھے اس خاتون کی سمجھ نہیں آتی. عمران خان کی جھوٹا ترین, سچا ترین وہ ہے جس نے کہا تھا یہ ہیں میرے ذرائع, یہ ہیں وہ ذرائع جناب اسپیکر. مریم اورنگزیب نے, ایک تو مجھے اس خاتون کی سمجھ نہیں آتی. یہ اب تک بڑے ٹھیک طریقے سے اسموتھلی چلتی آ رہی ہے, بہیو کر رہی تھی گریس کے ساتھ. اب عمران خان کی جھوٹا ترین, سچا ترین وہ ہے جس نے کہا تھا یہ ہیں میرے ذرائع, یہ ہیں وہ ذرائع جناب اسپیکر. بتائیں مجھے. جو کہتا تھا پیپلز پارٹی کا نام سن کے میرا خون کھولتا ہے, میں اس کو بحیرہ عرب میں کر. جس نے بے نظیر بھٹو کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں کی, حتیٰ کہ اسمبلی میں ایک چمچے کو آگے کر دیا کہ یہ کہہ دو. میں دہرا نہیں سکتا بے نظیر بھٹو کے احترام میں, میں وہ بات دہرا نہیں سکتا. مجھے بھی زیب نہیں دیتی, دہرانا پسند نہیں. کون لوگ ہیں یہ عجیب و غریب بات ہے. جھوٹا ترین. اچھا جھوٹے ترین کا سن لو. 100 کی لسٹ میں دیتا ہوں سیاستدانوں کی, یہ سارے شامل ہوں. ان کا کرائیں یہی ٹیسٹ. ایک بھی سچا نکلے مجھے پھانسی دے دیں, پھانسی بھی نہ دیں. ایک سچا نکل آئے گا, اگلے دن آپ کو خبر ملے گی کہ حسن نثار نے خودکشی کر لی ہے. وعدہ ہے میرا. اس کو ارینج میں کروں گا کیونکہ یہ بندوں کی خرید و فروخت کے ماہر ہیں. کون سے ایکسپرٹس باہر سے آئیں گے, کیسے ہوگا, کیا ہوگا, سوال نامہ ترتیب میں دوں گا. ایک نکلا ہے, اس سے اگلے قدم پہ چلتے ہیں. مریم اورنگزیب ذرا دھیان سے قوم کا پوری کا کراؤ. میں سچ بول رہا ہوں چونکہ میں نے ووٹ نہیں لینا. آئی ڈونٹ کیئر. آپ منافقت کرتے ہو, میں نہیں کرتا. پوری قوم کا کراؤ, ہر صوبے سے 1000 بندے کا کراؤ. میں دیکھتا ہوں کتنے یہ مشین کے سامنے سچے نکلتے ہیں. یہ جھوٹ بولنے والے, یہ کم تولنے والے, جو لا ابائڈنگ نہیں ہیں, ون وے کی خلاف ورزی کرنے والے, رشوت دینے والے, رشوتیں لینے والے, یتیم بچوں کی اور بیواؤں کی زمینوں پہ قبضے کرنے والے, سرکاری اراضیوں پہ قبضے کرنے والے, وہ ریل کی ہوں یا جنگلات کی ہوں, تو فلاں. تو خدا کا خوف کرو. تمہارے سچے ہیں. دہلی کی کرپشن تو فلانا ٹمکانا. شبانہ روز سچ ہے نہیں. ہم سارے بس گزارے معافقی ہیں. جانا ہی دو. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. کیڑا دودھ تے کیڑا پانی. دیکھو بہن, سو کرنا چاہیے ان سارے محکموں کو جنہوں نے ٹیٹیوں کے کیس بنائے تھے. ان سے کھربوں روپیہ وصول ہو, چونکہ انہوں نے عزت تار تار کی اور نیلام کی. معافی مانگنا کافی نہیں ہے. باتیں کرتے ہیں. عمران خان جھوٹا ترین. کہو ورلڈ کپ بھی جھوٹا, کہو شوکت خان بھی جھوٹا, کہو نمل بھی جھوٹا, کہو پی ٹی آئی بھی جھوٹ. کھڑکا کے رکھ دی ہیں دونوں نام نہاد بڑی پارٹیاں جن کو کہتے ہو پیپلز پارٹی, نون لیگ. اوقات ہی کوئی نہیں. فیئر پلے ہو, دکھائی نہ دیں. اب بھی لوگوں میں ان کا وجود ختم ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی مدعو تو پہلے سندھ تک, ان کا پنجاب میں 47 کے علاوہ ہے کیا. اور یہ 1947 کی برکتیں ہیں کہ یہ لوگ ماشاءاللہ. میں سوچتا ہوں آنے والی نسلیں جب کبھی چیف منسٹرز ہاؤس میں یا پرائم منسٹرز ہاؤس میں جائیں گے اور ان کے نام پڑھیں گی, ان پہ کیا گزرے گی اور وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے. یہ کیسی نسلیں تھیں جنہوں نے ان کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا. وہ شہر میں سارا کچھ موجود ہے آج. چھوڑو. وکلاء کو ٹویٹ کا کہتا ہوں تو ٹویٹ ہو جاتی ہے. اگلی بات, صحافیوں سے گفتگو میں عمران کا کہنا تھا کہ میرے مقابلے میں نواز شریف اور زرداری کو لگژری رومز دیے گئے اور کھانا بھی باہر سے آتا تھا. جس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا وہاں سرمایہ کاری نہیں ہوگی. یہ میں عمران نے جو کچھ کہا ہے اس کو میں بلٹ پوائنٹس کی شکل میں آپ. اچھا, معاشی معاملات اتنے دگرگوں ہیں, اتنے بدتر ہیں کہ پیپلز پارٹی
حکومت میں شامل نہیں ہوگی. ان کے پاس آئینی عہدے تو ہیں لیکن وزارتیں وہ نہیں لیں گے چونکہ ان کو پتہ ہے کہ کس کس سائز کی کتنی بڑی گالی جو ہے وہ حکومت کو پڑھنی شروع ہو گئی. تو پیپلز پارٹی والے بچے تو ہیں نہیں. بہرحال اب اس پہ آتے ہیں. اچھا میں بنیادی طور پہ 2-3 جو عمران نے جو باتیں کی ان پہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا وہ سرمایہ کاری کے لیے محفوظ وہ جگہ نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سرمایہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے. جس آدمی نے اربوں خربوں ڈالرز لگانے ہیں وہ پاگل کا بچہ ہے. اس کو تو 5% بھی اگر مشکوک صورتحال دکھائی دے گی وہ ایم او یو چھوڑ دیں آپ تو نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. یہ تو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہی ہے نا جی. تو صورتحال اب تو ہو تو پھر اولادوں سمیت طلاقیں ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ بات 100% درست ہے. سرمایہ اللہ نہ کرے لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے, میرا تو بیک گراؤنڈ ہے ماڑا موٹا اکنامکس کا, کہ اس جگہ سے نوری سال کے فاصلے پہ رہتا ہے سرمایہ جہاں سیاسی سٹیبلٹی نہیں ہوتی. اچھا پیپلز پارٹی کا میں کہہ ہی چکا ہوں وہ تو سیزنڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. انہوں نے اگر خودکشی کرنی ہوگی, آصف زرداری نے اگر ذوالفقار علی بھٹو مرحوم یعنی اپنے سسر اور اپنی اہلیہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ سے اگر کوئی انتقام لینا ہوگا تو آصف زرداری ان کی حکومت جوائن کرے گا. ادروائز میٹھا میٹھا ہاپ کڑوا کڑوا تھو آئینی عہدے میں انجوائے کر رہے ہیں. باقی حکومت کو جو کچھ حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو مزید ہوگا وہ پاگل ہیں اس میں شریک ہوں گے پیپلز پارٹی والے. سو ون سچویشن ہے. باقی دیکھتے ہیں. اور یہاں میرٹ تو اس ملک میں خیر کیا ہونا ہے, حالات ہیں واقعات ہیں وہ کس کو کدھر لے جاتے ہیں اور کس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے وہ میں تو پریڈکٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس تیسری آنکھ نہیں ہے جو بہت سے لوگوں کے پاس ہے. اگلا جی سبحان اللہ, دوسری خبر کا بھی جواب نہیں. صنم جاوید کے بعد عالیہ حمزہ کو بھی دوبارہ گرفتار کر کے 4 روزہ ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا ہے. مصرا تو یہ ہے نا, کہتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے, یہاں یہ ہے ادھر نکلے ادھر ڈوبے. تو یہ صورتحال ہے جس میں شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عید پہ عام معافی دے دی جائے.